میں انڈین میڈیا کے لوگ ادھر کچھ لوگ ہمارے غلط فہمی میں تھے ہندوستان کے بارے میں، کہتے تھے ہندوستان یار کیا بڑی جمہوریت ہے، کیا لبرل ملک ہے، کیا آزاد میڈیا ہے. ایبسولوٹ نانسنس. جو میں پاکستان میڈیا کو مبارکباد دیتا ہوں، کتنا میچورلی، کتنا کاملی کوللی ہینڈل کیا. بلکہ ہم نے تو مذاق اڑایا، لاہور شہر سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو سیلفی لے رہے ہیں ڈرونز کے ساتھ. ہمارے تو لوگ مذاق، جنگ کو مذاق سمجھ رہے تھے، کوئی سیریسلی لیا نہیں. ان کے میڈیا نے بڑا گندا رول ادا کیا ہے جھوٹ کی بنیاد پر، اور اس کی جڑ جو تھی مودی رجیم ہے. اب کل بھی کیا اس نے اسپوکس مین نے کہا، ان کا کتنے کیجولٹیز ہوئی ہیں، کہتے ہیں وہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو ابھی تک. کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے انویسٹیگیشن ہماری کمپلیٹ نہیں ہوئی. تو ہندوستان کا جھوٹ بے نقاب ہو چکا ہے اب ہندوستان کے عوام کے سامنے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت نادر موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت فضل کیا ہے، اور ٹھیک کہا چیئرمین صاحب نے کہ یہ ایک لگتا ہے کہ ایک تشکیل نو کے 10 مئی کے بعد ایک نیا جاندار سیلف کانفیڈنٹ پاکستان ابھرا ہے. اور ہم نے کوئی نعرے نہیں مارے، کوئی بڑھ کے نہیں ماری، ہم نے ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. اور یہ کمپلیٹ کوآرڈینیشن تھی. میں کہتا ہوں کہ میں نے کتاب پڑھی تھی ونسٹن چرچل کی، سیکنڈ ورلڈ وار کی. اس نے لکھا تھا دیئر فائنسٹ آور. ہمارے 2 فائنسٹ آور ہوئے ہیں قومی سلامتی میں. ایک 1998 جب نیوکلیر دھماکے ہم نے کیے پریشر کے باوجود. میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، میں چیف اسپوکس مین تھا اس سلسلے میں ایز اے انفارمیشن منسٹر. اور اب جو ہوا ہے پہلگام کے بعد جو ہندوستان نے جارحیت کی ہے، اٹ واز آر فائنسٹ آور اینڈ وی آر پراؤڈ آف آر آرم فورسز اینڈ آر پیپل. سینڈوچ بنا ہوا ہے انڈیا کے درمیان، تو آپ بتائیے گا آپ کے علاقے میں کیا صورتحال تھی، کوئی گولے وغیرہ گرے تو نہیں؟ چوہی صاحب شکریہ. ہمارا علاقہ تو جب سے پاکستان بنا ہے اور کشمیر کی وجہ سے سخت مشکلات کا شکار ہے. ہم تو پچھلے 75-78 سال سے حالت جنگ میں ہیں. جب بارڈر ٹینشن ہوتی ہے یا جب بھی کبھی جنگ کا خطرہ ہوتا ہے، تھریٹ ہوتی ہے، ہمارا علاقہ متاثر ہو جاتا ہے. وہاں گولے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اب تو وہاں ڈرون بھی آ رہے تھے، میزائل بھی آ رہے تھے. تو ہم تو 70 سال سے یہ بھگت رہے ہیں. ہم تو دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ کا ہمیں ایک موقع دے. اور پاکستان جو ہے جو پچھلے 10-20 سال سے کشمیر کا ایشو ڈیڈ ہو گیا تھا، تو موقع ہے کشمیر جو ہے فلیش پوائنٹ بن جائے. تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دے دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری فوج نے، ہماری قیادت نے بہترین کردار ادا کیا ہے، اور ایئر فورس نے تو ویسے ہی کڑاکے کر دیے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ 4 سال کا سینچری مل گیا ہے. اور یہ ہماری کشمیر کمیٹی، کشمیر کونسل، کشمیر منسٹری اور گورنمنٹ پاکستان کا امتحان ہے کہ اب کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیں بڑے سازگار حالات مل گئے ہیں. ان سازگار حالات کا فائدہ اٹھانا اب یہ ہم سب کا فرض ہے. تو اس کے لیے ہمیں تیاری کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، آزاد کشمیر ہو یا مقبوضہ کشمیر ہو، آج چونکہ پاکستان پہ آپ کا جاری نظر رہتی ہے سر، آزاد کشمیر کے شہری کی یا وہاں کی قیادت کی آواز کو زیادہ مناسب انداز میں بین الاقوامی دنیا سمجھے گی، سنے گی، یا پھر پاکستان اس کے وکیل کے طور پہ ہے؟ دیکھیں جی، کشمیر کاز انٹرنیشنل کاز ہے، ایک علاقے کا نہیں ہے. اگر ٹرمپ کشمیر کی بات کرتا ہے اس کی بات سنی جائے گی. اگر کشمیر کمیٹی بات کرتی ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ کہ اس علاقے کے لوگ بولیں، اٹ از اے یونیورسل ایشو. ہم چاہتے ہیں یورپ کے لوگ بھی بولیں، امریکہ کے لوگ بھی بولیں، سب بولیں. اٹس ناٹ کنفائنڈ. آزاد کشمیر کے لوگ تو ہے ہی ہے. اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی سچویشن میں جو پارلیمنٹری کمیٹی آن کشمیر ہے، یہ ہراول دستے کا رول ادا کرے گی آن دا کشمیر کاز، ٹیکنگ اٹ فارورڈ انشاءاللہ. جتنی زیادہ آوازیں اٹھیں پورے دنیا سے اٹھنی چاہیے. اس کو محدود نہ کریں کہ صرف وہ کشمیری چیز ہے. اٹس اے یونیورسل ایشو. جیسے فلسطین کے اوپر زیادہ لوگ تو امریکہ میں بولے ہیں، ڈیمونسٹریشن ہوئی ہیں، تو یہ نہیں کہ صرف پیلسٹائن کی بات کریں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں یونیورسل ایشو ہے. ایک منٹ جی. جنگ کے ذریعے یا جہادی کی کیا آپ اسٹریٹجی پالیسی کے تھرو اس مسئلے پر بات کریں گے یا دوبارہ سے جہادی کو لے کر رہے ہیں؟ دوسرا سوال، ابھی ڈاکٹر خالد صاحب نے اسٹیٹمنٹ آئی کہ کس کی تھوڑی دیر میں ہمارے ڈاکٹر خالد اسٹیٹمنٹ آئی کہ بین الاقوامی جو آپ مراحت کے رہنمائی کے ذریعے یورپ کا وکاس ہے، اس کے ذریعے اس مسئلے کو دوبارہ مسئلہ کشمیر کے اس لیول پر لے کر
बलूचिस्तान को हम चाहते हैं, लेकिन बलूचिस्तान को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बार बार कहा जाता है तो सुबह बनाने हैं, अगर हम सुबह मैं जवाब दे दूंगा देखिए जी, इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर इशू इंटरनेशनलाइज हुआ है। हमारा क्या फोकस है? इमीडिएट ये है कि एक तो जंगबंदी होगी इंडिया पाकिस्तान की। कश्मीर के हवाले से हमारे लिए, मैं हिंदुस्तान गया था तो मुझे पूछा उनके थिंक टैंक में, व्हाई इज कश्मीर इंपॉर्टेंट? मैं कहा कश्मीर इज नॉट इंपॉर्टेंट, द कश्मीरी पीपल आर इंपॉर्टेंट। हमारे लिए जो अवाम है, कश्मीरी लोग हैं जिन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उन जुल्म का खात्मा करना है, स्टेटस को चेंज करना है। ये जो बाकी इश्यूज है ना गिलगित बाबू, ये डे आफ्टर टुमारो है। इस वक्त प्रायोरिटी ये है, इंटरनेशनलाइज हो गया कश्मीर इशू, रेडार स्क्रीन में आ गया। नहीं मैं समझ आ गया जी, नहीं वो तो बात की बात करें। इस वक्त जो कश्मीर इशू इंटरनेशनलाइज हुआ है, हम आपको मुबारकबाद दें कि ये रेडार स्क्रीन में आ गया है। सिर्फ पाकिस्तान की तरफ नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कश्मीर की बात कर रहे हैं, दुनिया कश्मीर की बात कर रही है, यूनाइटेड नेशन की। ये तो बड़ी खुशखबरी है, मिरेकल हुआ है। और उसमें जो कश्मीरी अवाम की काविशें, कोशिशें हैं, और पाकिस्तान के रियासत की और पाकिस्तान के मुसल्लह फौज ने उस जंग में शिकस्त दी है। वो मोदी ने तो कश्मीर दफन कर दिया था 5 अगस्त 2019 बकौल उसके, वो तो बिल्कुल ही फारग हो गया ना। और उसने कहा था कि मैं इस इलाके का बालादस्त मुल्क हूँ और नया नॉर्मल बन के जब चाहे जो मर्जी करें, वो तो ख़त्म हो गया। साइज डज नॉट इक्वल स्ट्रेंथ। तो ये जो इतनी बड़ी फतह हुई है, तो हमने फूक कदम लेना है, क्योंकि अब हमारी स्ट्रेटजी बड़ी वाज़ेह है, क्लियर है, और स्टेटस को कश्मीर का चल नहीं सकता, अनएक्सेप्टेबल है। कश्मीरी अवाम ने रिजेक्ट किया। और एक और बात राणा साहब ने बड़ी की है, जो चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कश्मीर, इस वक्त 4 फरीक हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना एंड द कश्मीरी पीपल। जब इन्होंने कब्जा किया है कश्मीर पर गासिबाना, और 5 अगस्त 2019 को, 7 अगस्त को अमित शाह ने बयान दिया लोकसभा में, जो उसका हेंचमैन है मोदी का, वजीर दाखिला। उसने क्या कहा? उसने कहा जी हमारी नजरें 3 जगह हैं, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चिन। अक्साई चिन तो चाइना का एरिया है, वो तो जोड़ता है शिनजियांग और तिब्बत को। उसके बाद चाइना ने कहा यार तुम्हारी क्या जरूरत हुई, तुम हमारे इलाके में। अब चाइना इज अ डी फैक्टो पार्टी टू द कश्मीर डिस्प्यूट। ये बड़ी एक नई सूरत हाल पैदा हुई है, इसको समझे। लुक एट द बिग पिक्चर। थैंक यू वेरी मच जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत मुबारक।